کیا آپ جانتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر ایک ایسی سلطنت قائم تھی جس کا خوف سرحدوں سے نہیں انسان کے ذہن سے شروع ہوتا تھا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں بادشاہ تخت پر نہیں بیٹھتا تھا بلکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جہاں پتھر صرف پتھر نہیں تھے بلکہ تاریخ کے گواہ تھے، جہاں آسمان کو چھوتے اہرام آج بھی جدید سائنس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں قدیم مصر کی، ایک ایسی تہذیب جو وقت کے سمندر میں ڈوبی نہیں بلکہ آج بھی سوال بن کر کھڑی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کیسر آفیشل۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ فرعون، قدیم مصر میں فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ مذہب تھا، قانون تھا، وہ انصاف تھا، وہ خوف تھا، وہ لوگوں کا یقین تھا۔ اور فرعون کو لوگ دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان زندہ پل سمجھتے تھے، اسی لیے اس کا ہر ایک لفظ زندگی یا موت کا فیصلہ بن جاتا۔ اس کے سامنے سر جھکانا عبادت اور انکار موت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف دعویٰ طاقت بناتا ہے؟ نہیں، فرعون کی اصل طاقت ایک ناقابل شکست نظام میں چھپی تھی، ایک ایسی فوج جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھی، سخت ترین تربیت، آئینی نظام و ضبط اور اندھی وفاداری۔ خاص طور پر رامز دوئم کے دور میں مصر کی فوج اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ دنیا کی سپر پاورز اس کا نام سن کر لرز جاتی۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑیں، یہ طاقت کا اعلان تھا ان کا جنگیں لڑنا۔ لیکن مصر کی سب سے بڑی طاقت تلوار نہیں، وہ تھی دریائے نیل، ایک دریا جو زندگی بھی دیتا تھا اور تباہی بھی۔ ہر سال آنے والے سیلاب زرخیز مٹی لاتا، فصلیں اگاتا اور خزانے بھرتا۔ فرعون نے نیل کو صرف دریا نہیں رہنے دیا، اسے ہتھیار بنا دیا، زراعت منظم کی، ٹیکس لگایا، قحط کے دنوں کے لیے اناج کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اسی حکمت عملی نے مصر کو ہزاروں سال زندہ رکھا جبکہ بڑی بڑی سلطنتیں مٹ گئیں۔ نامر وہ شخص تھا جس نے مصر کو جنم دیا، بلکہ اس نے تاریخ کا بھی سب سے بڑا موڑ مصر کے لیے کاٹا۔ ناظرین، 3100 قبل مسیح میں ایک شخص، ایک جنگجو، ایک بادشاہ نامر، اس نے شمالی اور جنوبی مصر کو ایک پرچم تلے متحد کیا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے مصر کی ترقی اور فرعونوں کا نظام شروع ہوا۔ یہ صرف زمین کا اتحاد نہیں تھا، یہ شناخت کا جنم تھا۔ اسی دور میں تحریر نے آنکھ کھولی، قانون وجود میں آیا اور مصر ایک بے ترتیب قوم سے ریاست بن گیا۔ قدیم مصری لوگ موت کو اختتام نہیں سمجھتے تھے بلکہ زندگی کا دروازہ اسی کو سمجھتے تھے۔ اسی یقین نے جنم دیا ممی سازی کو، ایک ایسا عمل جو آج بھی سائنسدانوں کو حیران کرتا ہے۔ فرعون کے جسم سے تمام اوزار نکال لیے جاتے سوائے دل کے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق دل اعمال کا گواہ تھا۔ نمک اور آج بھی سائنسدانوں کو مذہبی فرعون کے جسم سے تمام اوزار نکالے جاتے سوائے دل، اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا، ڈھیر سال اعمال اور بڑے سے نمک اس کو بند کر دیا جاتا تاکہ زندگی اس کے لیے آسان مکمل مذہبی راز کی جانب جس نے آج بھی سوالیہ نشان پیدا کر دیا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، اور آج بھی یہ جس نے سارے نشان خاموش کرا دیتا ہے وہ ہے احرام مصر، خوفو کا علم، ایک جو آج بھی خالص